السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں الابرار صادق ندوی چینل۔ ہم آپ کے سامنے ایسے ویڈیوز پیش کرتے ہیں جس سے ہمارے اندر، آپ کے اندر، نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا ہو اور وہ کسی گول کو، کسی مقصد کو اچیو کر سکیں، کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایک بچی نے اپنی ہونہار خطابت سے ہم تمام لوگوں کو مسحور کیا اور اس جذبے پر اور اس مشن کی طرف لایا کہ ہم کسی کام میں ارادہ کریں، کسی کام کا اور کسی مقصد کو پورا کرنے کا، تو ہم ضرور اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک بچی کی خطابت کو سماعت فرماتے ہیں، جس سے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور ہم ان کے لیے، اس بچی کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی ایسا جذبہ اور جنون عطا فرمائے کہ ہم ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے والے ہو جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، مہمانان اعظم اور حاضرین جلسہ، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب شکل میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ کفر و شرکی کی تاریخیاں چھٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی۔ سامعین کرام، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے۔ قرآن کیا آ گیا؟ عالم میں انقلاب رونما ہو گیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے۔ قرآن آیا تو ڈاکہ ڈالنے والے رہبر ہو گئے، قاتل جان کا محافظ بن گیا، ظالم رحم دل بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا۔ حضرات گرامی، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قرآن کی برکت ہے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی اور حیدر کرار بنا دیا، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ ورضوانہ کا بے مثل مخاطب بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم بھی مقدس ہو گئی، جو لوگ قرآن پر چلے وہ لوگ کی نگاہ میں پسندیدہ بن گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، اس کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سو کو ذلیل رسوا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا۔ قرآن کا یہ چیلنج کل بھی آج بھی اور تا قیامت باقی رہے گا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی بھی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ وہ قرآن جو مومن کے لیے نور بن کر آیا، جو قبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت کی تھی، مگر ہم نے اس پر چلنے کے بجائے فقط ایثار ثواب اور مردوں کی بخشش کتاب بنا دیا، جبکہ یہ زندوں کی کتاب تھی، یہ ہدایت کی کتاب تھی، یہ دستور حیات تھا، یہ دستور حیات تھا۔ لہٰذا میرے بھائی اور بہنوں، اس کی عظمت کو پہچانو اور اس کی قیمت کو